ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کے معروف شاعر، ناقد، نثر نگار غلام حسن حسنی پہ۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے اردو کے معروف استاد اور اردو اور بلتی زبان کے شاعر محترم جناب رسول تمنا صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے فرزند ہیں آپ غلام حسن حسنی کے جناب اسماعیل حسنی صاحب۔ ہم آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام جو ہے اس وقت ہم منعقد کر رہے ہیں، یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ غلام حسن حسنی کی ذاتی لائبریری ہے۔ ناظرین، یقیناً مجھے احساس ہے اس بات کا، اپنی کم علمی کا، اور ساتھ ہی ساتھ غلام حسن حسنی کی ادبی قد و قامت کا، تو لہٰذا یہ ایک نشست میں غلام حسن حسنی پہ بات کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حال دل ویراں پہ ہنسا کون کرے گا، حال دل ویراں پہ ہنسا کون کرے گا، یہ کام بھی اپنوں کے سوا کون کرے گا، محروم تیرے قرب سے بے شک کرے کوئی، پر تجھ کو میرے دل سے جدا کون کرے گا، دیوانہ تھا ایک شہر میں وہ مر گیا کل شب، اب تجھ سے محبت کا گلہ کون کرے گا، میں آئینے کے سامنے بیٹھا تو ہوں حسنی، میں آئینے کے سامنے بیٹھا تو ہوں حسنی، اب دیکھیے آغاز جفا کون کرے گا۔ سوالات کا سلسلہ میں یہیں سے شروع کروں گا۔ جناب رسول تمنا صاحب، آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سوال یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ حسنی کے اس کلام میں حال دل ویراں پہ ہنسا کون کرے گا، یہ کام بھی اپنوں کے سوا کون کرے گا، یقیناً ایک درد ہے، ایک سوز ہے، ایک تشنگی ہے۔ ذوالفقار صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسکردو ٹی وی کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حقیر کو غلام حسن حسنی جیسے ہر دل عزیز شاعر کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ ذوالفقار صاحب، میں ذاتی طور پر آپ کے جو لب لہجے میں مٹھاس ہے، آپ کی جو ہے دل میں لوگوں کے لیے محبت ہے، اور ادب کی خدمت کا جذبہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کی جو ہے اردو زبان و بیان پر جو دسترس ہے، اور آپ اردو ادب کی جو ہے باریکیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، تو اس کا جو ہے میں دل سے مداح ہوں۔ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے سوال کیا، حال دل ویراں پہ ہنسا کون کرے گا، یہ کام بھی اپنوں کے سوا کون کرے گا۔ یہ سوال مشکل بھی ہے اور خوبصورت سوال بھی ہیں، تو میں حسنی ہی کی جو ہے شعر کے ذریعے سے میں بتانا چاہتا ہوں۔ کمین گاہ میں یہ تیرا حوصلہ حسنی، کمین گاہ میں یہ تیرا حوصلہ حسنی، اٹھا اٹھا کے دیے تیر خود کماں کے لیے۔ واہ واہ واہ، اٹھا اٹھا کے دیے۔ تو اس سوال کے جو ہے وہ اگر پس منظر کا جائزہ لیا جائے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ 1982 میں جو ہے پہلی بار بلتستان میں جو ہے ایک ادبی تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ جی بالکل۔ اور اللہ غنی کا رحمت کرے، سید اسدیدی کے گھر میں جو ہے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی، اور اس کا نام رکھا گیا حلقہ علم و ادب بلتستان۔ حلقہ علم و ادب بلتستان، بالکل۔ باقاعدہ طور پر جو ہے ادبی فضا بندی کی جو ہے شعوری طور پر جو ہے ادبی فضا بندی کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب آپ 1982 سے لے کے 2005 تک دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو ادبی فضا بندی میں سرگرداں ایک ہی شخصیت ملے گی، وہ غلام حسن حسنی، یقیناً بلا شبہ۔ اس سے پہلے باضابطہ طور پہ جو ہے ادبی جو ہے تربیت نہیں ہوئی تھی، یعنی کوئی تنظیم نہیں تھی، اور لوگوں کی جو ہے لوگوں کو ادب کی طرف راغب کرنے کا کوئی مؤثر ذریعہ نہیں تھا۔ وہ حسنی تنہا حلقہ علم ادب یا حلقہ علم ادب تنہا حسنی کی ذات کی شکل میں جو ہے ہمیں نظر آتی ہے۔ بالکل۔ اب دیکھیں 1982 سے لے کر 2005 تک جتنے بھی شعراء جو ہے ادبی منظرنامے پر نمودار ہوئے ہیں وہ حسنی ہی کے شاگرد ملیں گے۔ واہ جی واہ۔ اور مجھ جیسے جو ہے کم فہم نوآموز شعراء کو جو ہے وہ لکھ کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض ہمارے ادبا نے یہ شکایت کی انہوں نے ادبی فیکٹری جو ہے قائم کر دی، یہاں صنعتیں لگائی دیا ادب کی۔ تو ان کے جو ہے بلتی ادب کے فروغ
جی 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 اور اردو ادب کی جو ہے فضا بندی کے لیے جو ہے سب سے بڑا کردار جو ہے حسنی صاحب کا رہا. حسنی صاحب کا بلا شبہ. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صبا شگری جیسے، شمیم بلتستانی جیسے اور بڑے بڑے قداور ادبی شخصیت ہمارے درمیان موجود تھی، لیکن جو حسنی نے خدمت کی ہے لوگوں کی، نو آموز شعراء کی جو ہے کلام کے جو ہے نو پلک سنوارے اور انہیں صلاح دی، وہ صرف حسنی ہی تھا. اور حشمت صاحب اللہ غریق رحمت کرے، ان کا بھی بڑا کردار رہا ہے. جی جی. تو حسنی صاحب کی شخصیت میں جو ہے اپنائیت تھی اور خود سپردگی تھی، وہ کسی اور شخصیت میں جو ہے ہمیں نظر یعنی یوں نہیں کہیں آتی. کہ وہ ادب کے لیے پیدا ہوئے اور ادب کے لیے ہی اپنی زندگی کو انہوں نے جی جی بالکل، وہ ادب کے لیے، ادب ان کا اوڑھنا بچھونا تھا اور ادب کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے ان کا کام نہیں تھا. بالکل. اچھا، جو آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کی طرف میں آتا ہوں. اب انہوں نے یہ کیوں کہا کہ حال دل ویراں پہ حساب کون کرے گا، یہ کام بھی اپنوں کے سوا کون کرے گا. 2005 کے بعد جو ہے شاید آپ کو یاد ہو، یہ لنک روڈ اسکردو میں جو ہے ایک میونسپل لائبریری کی چھوٹی سی عمارت ہوا کرتی تھی کرائے پہ. تو وہاں پہ اچانک سے ہمارے کچھ احباب جمع ہو گئے اور انہوں نے حلقہ علم ادب کو ری آرگنائز کرنے کی کوشش کی، کہا. تو حسنی صاحب کچھ جذباتی بھی ہو گئے. تو انہوں نے فوری طور پر کہا کہ واقعی میں نے مجھ سے جو ہو سکا میں نے ادب کے لیے جو ہے اپنا وقت دیا اور میں نے خدمت کی، اب آپ اسے کسی اور کے حوالے کریں. لیکن سردست انہیں کوئی شخص نہیں مل رہا تھا جس کے سپرد کیا جائے. لہٰذا ان دوستوں نے جو ہے اس معاملے کو ٹال دیا اور کہا نہیں حسنی صاحب ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ہی اہل ہیں، آپ کی خدمات زیادہ ہے، لہٰذا ہم آپ ہی کے جو ہے ذمہ داری لگانا چاہتے ہیں کہ آپ اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھتے رہیں. بہرحال تمام دوستوں نے تکرار کی. اس میں جو ہے نئے شعراء میں جو ہے جو موجود تھے، اس میں تھا، احسان دانش تھا اور شاید فرمان خیال بھی تھا. تو اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر پتہ نہیں ان کے کیا منصوبے تھے، کیا بات ہوئی تھی. خیر بہرحال ایک طویل ایک جو ہے یہ ادبی تاریخ لکھی جائے گی تو کم از کم مناسب نہیں لگتا ہے کہ وہ ساری باتیں جو ہوئی ہے وہ بیان کریں. بہرحال اس کے کوئی تقریباً 4-5 مہینے یا 6 مہینے بعد جو ہے یہ بلتر ریسٹ ہاؤس میں جو ہے ایک اور نشست ہو گئی. اس میں جو ہے باضابطہ طور پہ جو ہے کچھ لوگوں کو تیار کر کے لائے تھے کہ وہاں پہ جو ہے پھر جمع ہو گئے سارے احباب. وہاں پہ پھر حسنی صاحب سے تاکید کی کہ آپ اس ذمہ داری کو جو ہے نبھاتے رہیں، آپ سرپرستی کرتے رہیں، آپ رہنمائی کرتے رہیں. لیکن حسنی صاحب نے یہ شعر کہہ کر جو ہے کہ ngala mirga khanchi susanat گفشت صلح بگلیر گہوں بیسنا کو کھنچی سوسنت ngala mirga khanchi susanat. حسنی کے جو ہے یقیناً علمی اور ادبی کاوشیں اور ان کے کمالات اپنی جگہ، اور ان کے کلام جو ہے زبان زد خاص و عام ہے. اور دراصل یہ کسی بھی ادیب کے لیے سرمایہ سے کم نہیں ہے، دراصل حقیقت میں سرمایہ یہی ہے. تو میرا اگلا سوال ہے، آپ فرزند ہے غلام حسن حسنی صاحب کے، اسماعیل حسنی صاحب سے، کہ آپ جو ہے حسنی صاحب کے انتقال کے بعد جو ہے ان کے ادبی کاوشوں کو، ادبی تخلیقات کو منظر عام پہ لانے کے لیے کوشاں ہیں. تو یہ میں بحیثیت ادب کا ایک ادنا سا طالب علم میں آپ کے شکر گزار ہوں، چونکہ آپ کا براہ راست فیلڈ ادب نہ ہونے کے باوجود بھی آپ یہ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یقیناً یہ اردو ادب کے لیے، یہاں کے مقامی ادب کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو زیر طبع ان کی کتابیں ہیں یا جو مجموعی طور پہ مطبوعہ یا غیر مطبوعہ بلکہ غیر مطبوعہ ان کی تصانیف ہے، ان پہ تھوڑی مختصر سے اگر گفتگو کریں. شکریہ ذوالفقار بھائی اور شکریہ اسکردو ٹی وی، آپ نے موقع دیا مجھے بولنے کا مرحوم والد صاحب کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والد مرحوم صاحب کی جتنے بھی بکس ہیں وہ تو میں نے اب تک 2 کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں. بالکل پنجرہ اور پھول اور دیکھا نہیں القمہ، یقیناً یہ ناظرین جانتے ہیں کہ آپ نے جو کتابیں شائع کی ہیں. اس کے علاوہ بھی تقریباً 4-5 کتابیں ہیں جو غیر مطبوعہ ہیں.
اصل میں یہ ایک امانت ہے، اس کو میں نے امانت کے طور پر اس کو شائع کیا ہے. ان قریب یہ بادلوں کا سفر، بادلوں کا سفر، جی جی، ان کی غزلیات کا مجموعہ جی ہے. جی جی غزلوں کا مجموعہ ہے. ہاں جی، اردو غزلیات، بالکل بلتی غزلیات جن کی یہ بھی تقریباً کمپوز کر کے تیار کیے ہوئے ہیں. بادلوں کا سفر، بادلوں کا سفر ان قریب اس کو بھی منظر عام پر لاؤں گا. جی جی. باقی رہا ایک بلتی انسائکلوپیڈیا جی ہے. جی جی، یہ بہت جی جی بڑا جو ہے کام ہے. جی 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 گلبن یہ زیر طبع ہے، زیر اس پہ ابھی کام مکمل ہوئے میرے خیال سے. کام مکمل تو نہیں ہوئے، مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے بک. اس پہ میں نے بلتی جی 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 انسائکلوپیڈیا، اس پہ میں نے جناب حسن اسد صاحب سے بھی بات کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب کے لیے تو شاید گاؤں جانا پڑے گا اس کے لیے، کیونکہ یہ لسانی گروہ اور علاقائی سیاسی مختلف جغرافیائی اس پر محیط ہے. بالکل. تو بہرحال یہ تقریباً 50% مکمل ہے. اس پہ ابھی 50% کام کرنا پڑے گا ابھی اس پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیگر تصانیف یقیناً اہم ہیں، لیکن بلتی انسائکلوپیڈیا اگر آپ منظر عام پہ لانے میں کامیاب ہو جاتے تو یہ میں سمجھتا ہوں پوری گلگت بلتستان کی قوم پہ جو ہے ایک احسان ہوگا. رسول تمنا صاحب ہے نا سر؟ تو سر ایک گزارش ہے حسنی صاحب کے کلام سے، بادلوں کا سفر جس کے ہمیں انتظار بھی ہے، ان سے کوئی انتخاب اگر آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو کوئی مسکرانے دو. واہ جی واہ. غمزدہ ہوں مدت سے جی جی، کھل کے مسکرانے دو، دوستوں کی جانب سے تیر آئے آنے دو. تیر آئے آنے دو. واہ. واقعہ دنیا میں یادگار بن جائے. واہ. واقعہ دنیا میں یادگار بن جائے. ان حسین آنکھوں میں مجھ کو ڈوب جانے دو. واہ جی واہ. کہہ سکا نہ اتنا بھی اس سمے دم رخصت. کہہ سکا نہ اتنا بھی اس سمے دم رخصت. ایک نظر مجھے دیکھو پیاس تو بجھانے دو. واہ جی واہ. واہ جی واہ. چند اشک ٹپکا کر ظرف کے سمندر میں. چند اشک ٹپکا کر ظرف کے سمندر میں. کس نے دل دکھایا ہے بھول جاؤ جانے دو. واہ واہ واہ. تم کہو تو ہنس ہنس کر تلخیاں بھی پی لوں گا. تم کہو تو ہنس ہنس کر تلخیاں بھی پی لوں گا. وقت کو ذرا میرا صبر آزمانے دو. واہ جی واہ. کہہ رہا تھا رو رو کر لٹنے والا رہزن سے. کہہ رہا تھا رو رو کر لٹنے والا رہزن سے. خون میں تر مجھے اپنی لاش تو اٹھانے دو. واہ واہ واہ. بہت اچھا. بوجھ ہلکا ہوتا ہے زندگی کی محفل میں. بوجھ ہلکا ہوتا ہے زندگی کی محفل میں. اشک غم بہانے دو حال دل سنانے دو. کتنے امتحانوں سے میں گزر کے آیا ہوں. کتنے امتحانوں سے میں گزر کے آیا ہوں. ان اداس لمحوں کو بات یہ بتانے دو. وقت مسکراتا ہے بے بسی پہ دونوں کی. وقت مسکراتا ہے بے بسی پہ دونوں کی. راستے میں ملتے ہیں دوست جب پرانے دو. بے ضرر سی شخصیت جس کا نام حسنی ہے. بے ضرر سی شخصیت جس کا نام حسنی ہے. اس کو دل کے مسند پر پیار سے بٹھانے دو. واہ جی واہ. واہ جی واہ. اسماعیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ آپ نے وقت نکالا، دوسری بات یہ کہ ان کے مجموعہ کلام کے حوالے سے اور غیر مطبوع جات کے حوالے سے تفصیلی بات کی. اور میں غلام رسول تمنا صاحب سے اگلا سوال میرا یہ ہے کہ سر دیکھیں، یاد رفتگاں پہ بات کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک تو ان کے ادبی اور علمی جو تخلیقات ہیں ان کو سامنے لائیں. دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان تخلیقات کا ذکر کر کے آنے والی نسلوں کے لیے حوصلہ دے رہا ہوتا ہے. یہ دو باتیں اپنی جگہ. اور تیسری بات اور سوال یہ ہے کہ مقامی ادب کے فروغ کے لیے آپ کے جو جامعات کا کردار ہے، تو یعنی آپ کے یہاں ابھی یونیورسٹی آف بلتستان ہے، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ اوپن یونیورسٹی. اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی خطے میں بابا بلی شاہ شامل ہو سکتے ہیں، خوشحال خان خٹک شامل ہو سکتے ہیں، یقیناً عظیم شعراء ہے. تو ہمارے ہاں مقام. شکریہ ذوالفقار بھائی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یاد رفتگاں کو یاد کرنا کیوں ضروری ہے. بالکل. زندہ قومیں ہمیشہ جو ہے اپنے جو ہے ہیروز کو، ادبا کو، شعراء کو یاد کرتے ہیں. آپ اردو ادب کے جو ہے استاد ہیں اور پاکستان کے سب سے معروف جامعہ میں جو ہے
مطلب سے وہاں سے جو ہے فارغ ہو گیا ہے حصول علم کے بعد. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر برطانیہ والوں سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو برطانیہ کی سلطنت عزیز ہے یا شیکسپیئر عزیز ہے, تو وہ شیکسپیئر ہی کہیں گے. یقیناً کہیں گے, بالکل ٹھیک نہیں. اور زبان کی اہمیت کے حوالے سے اور ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. شاید آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں ایک قانون پاس ہوا تھا کہ برطانیہ میں جو شہریت رکھنے والے جو غیر ملکی ہیں وہ اگر درست لہجے میں اگر انگریزی نہیں بول پائیں گے تو ان کی شہریت منسوخ کر دی جائے. اور بلتی زبان میں جو ہے ایک محاورہ ہے, فائل اسکت نہ پھسکت مبشت, فائل وجت نہ پھسکت مبشت. دیکھیے جی, قوموں کی نشانی زبانیں ہوا کرتی ہے, اور جس زبان میں جو ادبی سرمایہ ہے اس کو تحفظ دینا سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے. بالکل بالکل. اور زبان کو تحفظ دینے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہی ادبا شعراء. ادبا شعراء, بالکل. جی. اب ہم انہیں بلا دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ بالکل ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا, کیونکہ جب ہماری زبان نہیں رہے گی, ہمارا تہذیب ثقافت جو ہے معدوم ہو جائے گا, تو ہم دنیا والوں کو کیا دکھائیں گے؟ ہماری پہچان کیا ہوگی؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو ہے گزشتگان کو یاد رکھیں, ان کے دن منائیں, ان کی جو ادبی اور علمی خدمات ہیں ان کو سراہا جائے, اور بار بار جو ہے خاص کر جو ہے ہمارے نشریاتی ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جو ہے فروغ دینے کے لیے دن منعقد کرانے کے لیے جو ہے خصوصی جو ہے وہ اس پر توجہ دے. اور دوسری بات ہے ذوالفقار صاحب جو ہے کہ میں 2-4 سال پہلے جو ہے بلکہ 5-6 سال پہلے ایک انڈس رسالہ چھپتا تھا. انڈس رسالہ آپ کو یاد ہوگا. بالکل. اس میں نے بلتی زبان و ادب کے نام سے جو ہے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا. لوگ کہانیاں ہیں یا لوگ گیت ہیں, میں نے اس کی ابتدا دیومالائی جو ہے وہ گیت سے شروع کی تھی. یقیناً. اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ داستانی گیتوں کو مطلب میں نے مکمل کیا تھا. پھر میں رگیاخلو اس پر بھی میں کام کر چکا تھا. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے, اللہ نے زندگی تو دی, ایک تحقیقی سلسلہ ہے, میں اسے مکمل کروں گا. تو اس ایک مضمون میں نے یہ لکھا تھا کہ ہم آج کل جو ہے وہ انسان نہیں بنا رہے بلکہ مشین بنا رہے ہیں. تو ہماری جو جامعات ہیں, ہمارے جو ہے تعلیمی ادارے ہیں, وہاں محض تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ بہتر روزگار کا جو ہے کوئی وسیلہ حل ہے. بالکل. ہم انسان کی تربیت نہیں کر رہے. تو جہاں انسان بننے کے لیے ہم تربیت نہیں کر رہے, وہاں ان اداروں میں جو ہے تہذیب ثقافت اور ادب کی جو ہے بارے میں کوئی شعبہ کھولنے کی ہم توقع نہیں رکھ سکتے. لیکن ہمیں چاہیے کہ اس چیز پر سب سے زیادہ توجہ, یعنی ایک شعور بیدار کریں کہ لیکن چیزیں یہ ہیں. ذوالفقار صاحب, اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے ادبا نے شعراء نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا ہے. ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے حسن حسرت صاحب کا, اللہ انہیں زندگی دے, ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, ان کی قلم میں روانی پیدا کرے, ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تا دیر قائم رکھیں. کہ انہوں نے ایم فل پی ایچ ڈی لیول پہ جو ہے بلتستان کی جو ہے مقامی زبان یا لسانیات کے حوالے سے جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے جو ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے نصاب میں جو ہے بلتی زبان کو شامل کیا. ماشاءاللہ جی, بڑی بات ہے. اور پچھلے سال شاید کہ بلتستان یونیورسٹی نے بھی جو ہے جو بلتی زبان کے فروغ کے لیے جو ہے جو آگے جو رسوم تھے اسے بحال کرنے کے لیے انہوں نے ابتدائی قدم اٹھایا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے, قراقرم یونیورسٹی ہے, بلتستان یونیورسٹی ہے, اس کے بعد اسوا پبلک اسکول بھی ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے پبلک اسکول جو ہے اس وقت بلتستان کا نہایت ہی اہم تعلیمی ادارہ ہے. ساتھ ساتھ کیڈٹ کالج میں بھی جو ہے بلتی زبان کے فروغ کے لیے کوئی ڈیسک یا شعبہ جو ہے وہ کھول دینا چاہیں تاکہ ہمارے بچوں کے جو ہے ماضی سے جو ہے رشتہ وہ جڑا رہے. اور آنے والے جو ہے شعراء جو ہے وہ کیا کریں گے, حوصلہ پائیں اور بلتی زبان تہذیب ادب ثقافت اور فنون لطیفہ کے احیاء اور فروغ کے لیے اس کے لیے کام کریں. تمنا صاحب, آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں میرے سوال کا جواب دیا, آپ کا بہت شکریہ. یقیناً میں نے پہلے عرض کیا کہ ہنسنی پہ ایک نشست میں بات مکمل نہیں ہو سکتی.
ابھی ہنسنی کے بہت سارے گوشے ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ غالب صاحب نے کیا خوب کہا کہ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گے کہ پنہاں ہو گئی. رسول تمنا صاحب چونکہ ایک عرصے سے یقیناً آپ بھی جانتے ہیں کہ تہذیبی اور ثقافتی ایک مماثلت ہونے کی وجہ سے اور زبان و بیان کی مماثلت ہونے کی وجہ سے کارگل اور آپ کے بلتستان کے درمیان جو یقیناً محبت ہے، جو رواداری ہے، اس پہ بات بھی کی جاتی ہے اور اس حوالے سے بات کہی بھی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جان کا مجھے یہ شعر پتہ نہیں فوراً ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک ہی سانحات تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی. تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں براہ راست سفر نامے پہ، کارگل اسکردو سے کارگل تک سفر نامہ. تو مختصر بتائیے گا کہ یہ سفر نامے کے حوالے سے آپ ناظرین کو کیا بتائیں گے. ایک تو یہ کہ ناظرین کے لیے کاپیاں ملنا مشکل ہو رہی ہے اس کے، تو حسنی صاحب بھی ابھی اسماعیل صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے تو لوگوں کے لیے کاپیاں نہیں مل رہی جی اس کی. اس کے علاوہ گیت بنے انگارے خاص طور پہ اب مارکیٹ میں نہیں ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. سفر نامے کے حوالے سے سر کہ ایک دیوار کی دوری ہے قفس، یہ نہ ہوتی تو چمن میں ہوتے. کارگل، لداخ اور بلتستان ثقافتی حوالے سے اس پہ تھوڑی سی گفتگو اور ساتھ سارے سفر نامے کے حوالے سے مختصراً گفتگو فرمائیں. جی ذوالفقار صاحب، یہ جو سوال ہے وہ انتہائی تلخ ہے. جی جی. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دل جلانے کی بات کرتے ہو، آشیانے کی بات کرتے ہو. اب ہم اس سلسلے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ بلتی اور جو کرگل لداخ کے رہنے والے ہیں وہ ایک ہی نسلی گروہ سے تعلق، یقیناً کوئی شک نہیں ہے اس میں. ان کی زبان ایک ہے، ثقافت ایک ہے، ادب ایک ہے، شاعری ایک ہے، فنون لطیفہ ایک ہے. ہر رسم و رواج، ماتم داری، عزاداری، ہر چیز میں یہ ساری چیزیں ہر چیز میں اشتراک موجود ہے. بالکل. اور کرگل لداخ کے رہنے والے جی بلتستان سے، اہلیان بلتستان سے، بلتی زبان سے، ادب سے، ثقافت سے، تہذیب سے اتنی محبت کرتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یقیناً. اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ اور وہ بلتی زبان کو اس کی اصلی حالات میں جو ہے وہ بلتستان میں پاتے ہیں. اور کرگل سے کہیں لوگ یہاں آئے اپنے عزیز اقارب سے ملنے کے لیے. حالانکہ آپ نے جو شعر فرمایا تھا کہ ایک دیوار کی دوری ہے قفس، ورنہ ہم بھی تو یہ نہ ہوتی تو چمن میں. بالکل ٹھیک ہے. صرف ایک دیوار کی دوری ہے. اس ایک دیوار کی دوری کی رکاوٹ نے انہیں 1500 سے 1600 کلومیٹر کا جو ہے سفر اختیار کرنا پڑا. وہ آئے تو ان کی محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ بشیر وفا صاحب جب پہلی بار جو ہے اسکردو آئے تو ہم انہیں ریسیو کرنے ایئرپورٹ گئے. جی جی. وہ ایئرپورٹ سے جب باہر نکل آئے تو ناشاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، حسنی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب گئے تھے ان کو لینے کے لیے. تو وہ ہم سے ملے نہیں، بلکہ وہ کیا کہے، وہ سیدھا جا کے جو ہے اس نے جو ہے وہ زمین پہ جو ہے منہ لگا کے جس طرح پانی پیتا اس طرح مٹی جو ہے اپنے منہ میں ڈالا. پھر دونوں جو ہے اس میں ہاتھوں میں انہوں نے مٹی لے کے جو ہے اپنے سر پہ جو ہے اس نے لگا لیا. اس کے بعد زار و قطار روتے ہوئے وہ ہم سے آ کے جو ہے گلے مل گئے. تو ان کی حالت یہ تھی بالکل کہ اتنی محبت کرتے ہیں علاقے سے، زبان سے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی جنگی صورتحال نہیں ہے، یہاں پہ کوئی سرحدی اتنی زیادہ کشیدگی نہیں ہے. لیکن آپ ایک ہی کرتارپور والی جو نہیں، میں کرتارپور کو چھوڑے نا، وہ تو سر وہ سیٹل ایریا ہے نا. سیٹل اس کی چھوڑے بات کریں نہ کریں آپ، ٹھیک ہے. وہ حکومتی سطح میں یار جسے آپ متنازع کہتے ہیں، آزاد کشمیر کہیں پوائنٹ سے جہاں سے لوگ آزادی سے آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. حالانکہ جتنے بھی جو ہے پاکستان میں یا اندرونی انتشار پھیل جاتا ہے یا کوئی وجوہات ہو جاتے ہیں، انہیں راستوں کو استعمال کرتے ہیں ہمارے دشمن. جبکہ اس خطے میں رہنے والے دونوں طرف کے لوگ پرامن ہیں، بالکل محبت شناس ہے، انسان دوست ہے. وہاں 4 5 6 پوائنٹ کھولتا ہے، لوگ جاتے ہیں سری نگر تک. سری نگر بسیں چلتی ہے، سری نگر سے جو ہے مظفر آباد کے لیے بسیں چلتی ہیں. لیکن اس علاقے میں پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں. یہاں پہ کم از کم جو ہے جو صورتحال کشمیر کی ہے، کشمیر میں جو اجازت دے دی گئی ہے، کم از کم کرگل تک تو دے گئے.
بالکل سانکو اور لداخ تک دے دیں آپ, ٹھیک ہے کشمیر کی طرف نہ دیں ہمیں راستہ بالکل یار, وہی جو گیٹ پاس یا سرحد پار جو اجازت نامہ ہے تو وہی دے دیں. چلو عام آدمی کو آپ جانے نہ دیں, ہمیں کوئی شکایت نہیں, لیکن جو رشتہ دار ہیں ان کو تو آنے جانے کی اجازت دے دیں. تو یہ انتہائی تلخ ہے. باقی جو کرگل لداخ کے لوگ جو معروف ہوا سفر نامہ دونوں طرف پڑھے گئے اور پسند کیے گئے, آج بھی لوگ جو ہے تو آپ نے حسین صاحب کے سفر نامے کے حوالے سے بات کی, میں اسی طرف آتا ہوں. تو الیاس نامی وہاں پہ ایک تنظیم ہے, جی جی الیاس, ٹھیک ہے, اس کے تھرو حسین صاحب, حسرت صاحب, محمد عباس صاحب ہمارے کو دعوت دی گئی تھی وہاں پہ. تو حسین صاحب کو جو ہے یہ بہادر علی صالح صاحب وہاں گئے, تو حسین صاحب سے محبت, اس کی شہرت کا آپ یہ کریں کہ جب حسین صاحب جب بلتی بازار پہنچے تو رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے, لوگ منتظر تھے, اور انہی کی ایک غزل جو ہے گا کے انہوں نے سنایا, شخص زرقوان جی جی عطا ہوتا یعنی زرق ہائی انس میک شخ بس چایو یانا چی خبر نہ چھرے چام سے مسو. یہ حسین صاحب بھی کے جو ہے غزل گا کر جو ہے یوں چیگی قسم سے یہ گا کر جو ہے ان کا استقبال کیا. اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے ایک ماتم کے سے سما جو ہے وہ برپا ہو گئے. لوگ رونے دار قطار رو رہے تھے, اپنے عزیزوں کو کے بارے میں پوچھ رہے تھے, اپنے جو ہے گاؤں کے بارے میں پوچھ رہے تھے, اپنے جو ہے لوگوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے. اور جب حسین صاحب وہاں سے رخصت ہو رہے تھے, واپس آ رہے تھے, لوگ پھر حسین صاحبی کے ایک غزل گا کر جو ہے انہیں الوداع کہہ رہے تھے کہ یعنی یہ خشب دین امزی دین رانچے سمسوں یعنی تھوک سمتھوک یعنی برگے سمسوں سنیبوت سکسن نرستون زسنگلسنی مدنی میسی ہنہ محلاب چمتھوں گار ہنہ تو پیسے متھوں ngangariis ningari mioltan fasula ahmed pargaon میگے شرفوں کو چلاپا کر لینا بے سمسوں. تو میں حکومت پاکستان سے اور حکومت ہندوستان کے ارباب اقتدار اختیار, دونوں طرف کے ارباب اقتدار اور اختیار سے جو ہے گزارش کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر جو ہے درخواست کرتا ہوں کہ خدا رہے یہ پرامن علاقے کے لوگ رہنے والے پرامن لوگ ہیں, خدا رہے ان کے عزیزوں کو جو ہے ایک دوسرے سے ملنے دیں. کم از کم آپ کرگل تک ہی, کرگل سے آگے کا نہ دیں, کرگل تک کی جو ہے جانے کی آپ جو ہے وہ اجازت نامہ دے دیں. یار کیا بگڑتا ہے کسی کا جو ہے, اگر 2 دن مل جائے انشاءاللہ. جی تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نبرا سائڈ پہ جو ہے ادھر جا کے جو ہے ایک صاحب جو ہے یہاں آئے تھے, ان کا بیٹا یہیں رہ گیا تھا, بابو ہی رہ گئے تھے, تو یہاں پہ ان کی شادی مرگ طاری ہو گئی تھی, زار قطار رو رہے تھے. یہاں سے ایک لڑکی تھی جو یہاں سے وہاں ماں سے ملنے گئی, اور ماں صرف اسی بچی کی جو ہے سے ملاقات کے منتظر تھی, اس کے 3 دن ان کا انتقال ہوا. تو یہ کس قدر جو ہے انسانی المیہ ہے. لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آسانیاں پیدا. یقیناً تمنا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی تفصیلی بات کی, اور جی چاہ رہا تھا کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اس پہ ہم آپ سے بات سنتے رہیں, لیکن چونکہ پروگرام ابھی وقت جو ہے ہمارے پاس مختصر ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسنی صاحب کا ایک حوالہ ریڈیو بھی ہے, اور ایک حوالہ یوں کہے کہ نشریاتی ادارہ جو ہمارے پاس ہے ریڈیو, وہیں سے ان کو پہچان ملی, اور یقیناً ان کی صداکاری اور ان کے جو انہوں نے فیچرز لکھے, ڈرامے لکھے, یہ اس حوالے سے آپ کے پاس سرمایہ بھی یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریکارڈ فارم میں موجود ہے. تو اس کو بھی جو ہے ہمیں منظر عام پہ لانے کی ضرورت ہے. تو کیا کہیں گے سر آپ اس حوالے سے؟ دیکھنا سر, کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. آپ ہماری ادبی تنظیمیں ہیں وہ اس سلسلے میں کوشاں ہیں کہ پہلے باہر ادب بلتستان فکر فورم ہے, سوشل فورم جو ہمارے جو ہے اردو زبان کے جو ہے انتہائی معروف ذیشان جو ہے اس کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں, اور باہر ادب بلتستان میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. تو یہ کافی سے کچھ دوریاں پیدا ہو گئی تھی کسی نہ کسی حوالے سے. خیر وہ ذکر کرنا رنجشیں سے کچھ بہرحال لوگ ایک دوسرے دور دور رہنے لگے تھے. لیکن جو ہے ہمارے دوست جو ہے افضل روش صاحب نے بڑا کمال کر دیا کہ انہوں نے پاک برٹش آرٹ انٹرنیشنل کے نام سے جو ہے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی بلتستان ریجن میں. اس کے ابتدائی
جو ممبروں میں حقیر بھی شامل ہیں، اور ہم نے مشورہ کیا یار ہمارے اتنے اچھے شعراء ہیں جنہیں سننا چاہے سنی جائے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ متحد اپنی تنظیم میں وہ آپ قائم و دائم رکھیں، مقصد تو لیکن فروغ کم از ادب ہی کم ہے، فروغ ادب کے لیے ہم مل بیٹھ کے کیوں نہ کریں کام کریں۔ تو اللہ کا کرم ہم پہ یہ ہوا کہ ہمارے سارے اچھے جو شعراء تھے، بہترین جو شعراء تھے اردو بلتی زبان کے، وہ سب ہم آہنگ ہو گئے، ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، پاک برٹش آرٹس انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پہ۔ تو اس کے بعد ہم نے جو ہے اسے مختلف کتابوں کی جو ہے اشاعت کے حوالے سے اور شعراء کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ہمارے درمیان بات چیت ہو گئی، گفتگو ہو گئی۔ تو ہم نے ایک تجویز دی تھی کہ بھائی دیکھیں ہم ان کتابوں کو، ان مطبوعات کو جو ابھی غیر مطبوع ہیں، ان کی طباعت کے لیے جو ہے کہ انتظامیہ سے رابطہ کیوں نہ کریں۔ تو اس حوالے سے ہماری جو ہے ڈی سی اسکردو صاحب سے جو ہے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے حوصلہ افزا جواب دیا۔ کل ہی کی بات ہے کہ ہمارے سینئر شعراء غلام مہدی شاہد ہے، ذیشان مہندی صاحب ہے، ہمارے دوست عاشق حسین عاشق ہیں، افضل روش ہے، پروفیسر طاہر ربانی صاحب ہے، انہوں نے کل ہی جو ہے کمشنر صاحب سے ملاقات کی۔ تو کمشنر صاحب کے ہم شکر گزار ہیں، اس پروگرام کے حوالے سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے انتہائی حوصلہ افزا جو ہے ہمیں جواب دیا ہے، اور ایک لٹریری فارم کے نام سے ہم انشاءاللہ ایک مشترکہ جو ہے ایک ادبی جو ہے مطلب فورم جو ہے ترتیب دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اور اس کے نام پہ جو ہے انشاءاللہ کمشنر صاحب نے تقریباً 1 کنال زمین دینے کی بات کی ہے، اور جتنی مطبوعہ غیر مطبوعہ کتابیں ہیں وہ چھاپنے کے حوالے سے کام بھی اسی سلسلے میں ہے، اشاعت و طباعت کے حوالے سے انہوں نے حوصلہ افزا جواب دیا ہے، اور ہم اپنے دوستوں سے مل کر انشاءاللہ اس بادلوں کے سفر کو انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پہ لے آئیں گے، اور اس سلسلے میں ہم کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب سے خصوصی طور پر ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان کتابوں کی طباعت کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ بہت شکریہ تمنا صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ناظرین، شاعری احساس کا نام ہے، اور احساس سے خالی کوئی معاشرہ نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہ شاعری سے خالی کوئی بھی معاشرہ نہیں ہے۔ ہم نے خوبصورت باتیں کی حسنی کے حوالے سے، کیونکہ غلام رسول تمنا صاحب کا تعلق حسنی کے بہت ہی قریبی احباب میں سے ہے، اور یقیناً آپ نے انہی کی زبانی جو ہے اس حوالے سے بھی بات سنی۔ انہوں نے نذران عقیدت پیش کی، یقیناً نذران عقیدت سبھی کرتے ہیں حسنی صاحب کو، تو ان کا جو کلام ہے حسنی صاحب کے حوالے سے اگر سر آپ سنائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ حسنی کے حوالے سے جو آپ نے کلام لکھے ہیں ہمارے ناظرین تک وہ پہنچائیں گے۔ ذوالفقار صاحب بہت بہت شکریہ۔ حسنی صاحب سے جو رفاقت اور محبت کے شب روز جو ہم نے گزارے تھے ان کے شب روز، تو اسے تو شاید میں مرتے دم تک نہیں بھلا پاؤں کہ، اور حسنی صاحب کے حوالے سے اگر کچھ کہا جائے تو میرے خیال میں حق ادا نہیں ہوگا کہ حسنی صاحب کے انتقال کے بعد جو ادبی سرپرستی ہمیں حاصل تھی اسے ہم محروم ہو گئے، اس خلا کو شاید کبھی پورا نہیں کر سکے۔ تو حسنی صاحب کو سب نے چاہا ہے، سب نے مانا ہے۔ تو اللہ غری کی رحمت کرے، جمشید توخی صاحب نے ایک شعر کہا تھا، شاید آپ کو ادب کا کارواں وزنی نہ ہوتا، بالکل اسکردو میں اگر حسنی نہ ہوتا۔ تو جب بھی حسنی صاحب کو میں یاد کرتا ہوں تو انہی کو یاد کر کے جو ہے کبھی کلام لکھا کرتا ہوں، کہیں ایک کلام لکھ لیے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کلام جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ستروغ گولا رن ملوس رگاویں متا۔ تو رگاویں سے ایک تو محبوبہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دوسرا خوشی ہے، یہاں خوشی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ستروغ گولا رن ملوس رگاویں متا لوس فوشان رگو ستروغی یتویں متا، لوس فوشان رگو ستروغی یتویں متا تھو تنگین یوت رگاکھن کنی داخسن۔ تھو تنگین وہ ماپ رہا ہے، لیکن یہاں ماپنے کے اندازے لگانے کے تھو تنگین یوت رگاکھن کنی داخسن یری خاصٹرولہ تھیک تھنگین متپا، بہت خوب، یری خاصٹرولہ تھیک تھنگین متپا جنبو لیحمو رگاکھن لذاتاں سے، جنبو لیحمو رگاکھن لذاتاں سے کنس پغین دوخ چھگان مگوے مت۔ تو یہاں سے یہاں یہ ضیافت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ
جمل احمد سے مراد، لیکن یہ نہیں ہے جی جی کہ جب بھی کوئی شاعر نوآموز شاعر جو ہے کلام کی اصلاح کے لیے تشریف لاتے تھے اپنے خوبصورت خیال کو جو ہے ان کی نظر کر دیتے، تو یعنی یہاں اس سے کو جمل احمد سے مراد بالکل یہ ان ہے کو حوصلہ وہ ملے اور کھانا وہ نہیں آگے ہے۔ جی جی۔ پذیرائی ملے اور آگے بڑھ سکیں۔ تو کنس پغین دو سگان موگے متپا سام سے دخ چک نسی مبیا گرفشت، بالکل سام سے دخ چک نسی مبیا گرفشت تھتکھا بینرگل مکوس ہہے متپا، تھتکھا بینرگل مکوس ہہے متپا ارگت پو گاما زرت مرگا متسو، ارگت پو گاما زرت مرگا متسو تھن تھیکا تھیکا تھن کھسنوب سے زیمت پا، تھیکا تھن کھسنوب سے زیمت پا ادبی اوہ پو دنتھولا چینیت، ادبی اوہ پو دنتھولا چینیت کھورلا پین کسینا بریمت پا، کھورلا پین کسینا بریمت پا ستورے حسنی تورے ارگکھن کنلا، ستورے حسنی تورے ارگکھن کنلا مت بیتھپ سنید سرینچی موے مت پا، مت بیتھپ سنید سرینچی موے مت پا۔ تو آخری دو شعر ہیں جی جی نی کمال پو روشنا شاہدین، نی کمال پو روشنا شاہدین نلا حسرت پا ارگل تسے مت پا، نلا حسرت پا ارگل تسے مت پا توس تمنا ایشن اشی فیوست، توس تمنا ایشن اشیس فیوست ارگوینو پھول پھچی خوانسس دیمت پا، ارگوینو پھول پھچی خوانسس دیمت پا۔ تو استورے حسنی تورے ارگکھن کنلا مت بیتھپ سنید سرینچی موے مت پا۔ واہ جی آپ کا واہ بہت جی بہت شکریہ۔ استاد محترم رسول تمنا صاحب، آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ، آپ سلامت رہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ اسماعیل حسنی صاحب۔ انشاءاللہ تعالی حسنی کے حوالے سے ہم ایک سلسلہ وار پروگرام بھی کریں گے بزم سخن کے حوالے سے۔ یقیناً یہ نشست مختصر ہے بالکل، کیونکہ ہمیں پروگرام کے وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے، تو لہٰذا حسنی موضوع ایک انجمن ہے، اپنی ذات میں ایک دبستان ہے۔ تو میں حسنی کے شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ گرفشت سلا بگلیر گموں بسنا کو کھنچی سو سمت نی مرگا کھن پونگان سائن نل مرگا کھنچی سو سمت۔ اسی کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ نے یہ بات بڑی مہربانی۔